السلام علیکم معزز حاضرین اور سامعین۔ سفر کے حوالے سے مسائل میں نے ریکارڈ کرا دیے ہیں کچھ، اور ایک بات یہ یاد کرانی ہے کہ بعض علماء سے ہماری بات ہوئی اور بحث بھی ہو گئی۔ ایک پنڈی کے مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں وطن اصلی ایک ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ فقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ضد کر گئے۔ وہ کہنے کہ نہیں، آپ کے استاد مولانا عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو رحمۃ اللہ، اس وقت وہ زندہ تھے، ان سے میں نے سنا ہے کہ وطن اصلی تو ایک ہی ہوتا ہے۔ وطن اقامت متعدد ہو سکتے ہیں، وطن اصلی ایک ہی ہوتا ہے جو انسان کی ولادت کی جگہ ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے عرض کیا فقہ کتابوں میں وطن اصلی متعدد ہو سکتے ہیں کہ تصریحات موجود ہیں، رد المحتار دیکھ لیں یا دوسری کتابیں دیکھ لیں۔ یہ میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں بھی پوری نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے شادی کی ہوئی تھی، اور انہوں نے جب باغیوں کے سامنے اس کی وجہ ذکر کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے وہاں شادی کی ہوئی ہے، لہذا میں جب بھی جاتا ہوں، اگرچہ ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، میں مسافر نہیں ہوتا، بلکہ میں مقیم اور وطن اصلی میں ہوتا ہوں۔ اس لیے میں 4 رکعت پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں۔ یہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف نہیں ہے۔ آپ نے 2 رکعتیں اس لیے پڑھی تھی حجۃ الوداع میں یا دوسری سفروں میں کہ وہ وطن میں مقیم نہیں تھے، یعنی مکہ میں مقیم نہیں تھے۔ بعض لوگوں سے یہ بات ہو گئی ہے کہ جو توالد کی جگہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ وطن اصلی رہتا ہے، ان سے بھی میری بات ہو گئی۔ ان لوگوں سے میں نے یہ کہا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، اور پھر جب مکہ میں واپس آئے تھے تو مکہ میں وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے تھے، وطن اصلی نہیں سمجھتے تھے، اور حضرت عقیل سے انہوں نے اپنے مکانات وغیرہ دوبارہ نہیں لیے، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ جب انسان اپنے وطن سے ہجرت کر جائے اور اس کے مکانوں پر حربی کافر قبضہ کر لیں تو وہ ان کا ملک ہو جاتا ہے، یعنی وہ مکانات وغیرہ حضرت علی وغیرہ کے حضرت عقیل یا دوسرے رشتہ دار تھے ان کے ملک میں چلے گئے تھے۔ حضور کا ملک ختم ہو گیا تھا، ہجرت کی وجہ سے آپ کا ملک شرعی جو ہوتا ہے وہ مکہ میں نہیں رہا تھا۔ آپ کے مکان جو ولادت تھی آپ کی ابھی تک وہ موجود ہے، تو آپ نے ان کو ترک کر دیا تھا، یعنی یہاں رہائش رکھنے کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا تھا۔ اس لیے مکہ پاک میں اس کا جو وطن اصلی تھا وہ وطن اصلی نہیں رہا تھا۔ تو یہ بھی لوگوں سے بحث ہوتی ہے، علماء بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ کے مطابق وہ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جائے توالد ہمیشہ ہمیشہ وطن اصلی رہتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علماء مساجد میں امام ہیں، خطیب ہیں، اور ان کے اصلی گھر پنجاب میں ہیں یا سرحد میں ہیں۔ جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں، میں کراچی سے بول رہا ہوں،
یہاں سے جب کراچی سے وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو وہاں گھروں میں اگر ان کے مکانات باقاعدہ موجود ہیں اور انہوں نے اپنے ذاتی مکانوں میں رہائش ترک نہیں کی، یعنی ارادہ نہیں کیا اس بات کا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، تو ان کے وہ وطن اصلی ہیں، تو جاتے ہی وہ پوری نماز پڑھیں گے۔ وطن اصلی میں ایام کی ضرورت نہیں ہوتی، گننے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو وطن اصلی ہے، تو وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھائیں تو وہ چونکہ مولوی ہوتے ہیں تو نماز بھی پڑھاتے ہیں، تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ تو مسافر ہیں، کراچی سے آئے ہوئے ہیں، ان کا قیام تو یہاں 10 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، یہ 4 رکعتیں کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ تو وہ غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ وطن اصلی کے اندر انسان جب پہنچتا ہے تو وہ پہنچتے ہی مقیم بن جاتا ہے، یعنی اس پر 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں اور وہ قصر نہیں کر سکتا، تو وہ 4 رکعتیں پڑھا سکتا ہے۔ دوسری غلط فہمی یہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ جو یہاں سے اپنے گاؤں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد وطن اقامت کی نیت نہیں کرتے۔ یہ غلط فہمی یہ ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وطن اقامت کی نیت کریں کہ ہم یہاں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہیں گے۔ وہ علماء جو اس قسم کی نیت کر لیتے ہیں، ایسی نیت کر لیتے ہیں، تو وہ مقیم بن جاتے ہیں۔ وہ یہاں رہنے والے لوگوں کو 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو پڑھا سکتے ہیں، وہ 4 رکعت پڑھائیں، کیونکہ کراچی میں وہ مقیم ہے۔ اور کچھ ائمہ کرام ایسے ہیں کہ وہ واپس جانے چاہتے ہیں، 1 ہفتے کے لیے آئے اور پھر ان کو کوئی کام ہے، ان نے پھر پنجاب واپس جانا ہے، اپنے گاؤں میں واپس جانا ہے، تو 15 دن نہیں رہے اور 15 دن رہنے کی نیت بھی نہیں کی انہوں نے، تو وہ تو کراچی میں مسافر ہیں، حالانکہ وہ امام ہیں، تو وہ قصر کریں گے، قصر پڑھائیں گے۔ ہمارے ایک دوست احمد باروی کو یہ مسئلہ درپیش آیا، اس نے جزیرہ بٹ بابا پر امامت کرتے تھے، واپس آئے تو انہوں نے 1 ہفتہ کے بعد انہوں نے پھر واپس جانا تھا گاؤں میں، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھا تھا، میرا مؤذن پڑھائے گا، اس لیے کہ میں مسافر ہوں، میں نے ابھی 15 دن رہنے کی نیت نہیں کی ہے، یہ میرا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے۔ لوگوں نے ضد کیا، لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، مؤذن کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اور آپ ہی پڑھائیں گے اور 4 پڑھائیں گے، 2 نہیں پڑھائیں گے۔ تو اس پر تنازع ہو گیا، حتیٰ کہ کمیٹی والوں نے ان کو جواب دے دیا اور کہا کہ آپ مسجد سے چلے جائیں، تو مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کمیٹی والوں کی ناواقفی تھی، تو انہوں نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ صحیح تھا، وہ نماز اگر پڑھاتے تو قصر کرتے، ورنہ مؤذن جو تھا وہاں پہلے سے مقیم تھا، اس کے پیچھے وہاں نماز پڑھتے۔ واپس جانا تھا انہوں نے، تو وہ تو مقیم بن نہیں سکتے تھے، 15 دن یا 15 دن سے زائد کی نیت نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ایک حادثہ ہوا ان کے ساتھ اور ان سے مسجد چھوٹ گئی۔ یہ مسئلہ اس لیے میں نے کیا کہ اکثر ائمہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ واپس آتے ہیں اور یہاں اقامت کی نیت نہیں کرتے، یا اقامت کی نیت کرنے کا جواز بھی نہیں ہوتا ان کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد پھر واپس جانا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وطن اصلی سے باطل ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے وطن میں چلے جائیں تو پہلا وہ وطن اصلی باقی نہیں رہتا اگر دوسرا وطن اصلی بنا لیں، جیسے ہم نے پنجاب چھوڑ دیا ہے اور وطن اصلی کراچی کو بنا لیا ہے، اور وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے، وطن اصلی بھی باطل ہو جاتا ہے، وطن اصلی میں آئے تو وطن اقامت باقی نہیں رہتا، تو سفر سے بھی وطن اقامت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک شہر میں 15 دن یا 15 دن سے زائد کی نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے
اس کا وہ وطن اقامت ہے، اور پھر اس نے سفر کرنا ہے، دوسری جگہ اقامت کی نیت نہیں ہے، ابھی سفر کرنا ہے، تو سفر سے اس کا وطن اقامت ختم ہو جائے گا۔ اب سفر کرنے کے بعد اگرچہ وہ ایک دن کا سفر تھا یا ایک رات کا سفر تھا یا چند گھنٹوں کا سفر تھا، وہ واپس آئے گا اپنے اس شہر میں جہاں وہ مقیم تھا، تو اس کو دوبارہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہاں رہوں گا۔ اگر پہلے وطن اقامت کے ترک کی نیت کی تھی اور سفر شروع کیا تھا، سفر شرعی مراد ہوتا ہے، سفر شرعی سے مراد ہے 100 کلومیٹر کی مسافت کا طے کرنا۔ تو یہ مسائل بڑے اہم ہیں مسافروں کے لیے اور اماموں کے لیے، جو آج کل ہم لوگ غافل ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور ہم نے 2-3 کلپ اس پر ریکارڈ کر دیے ہیں۔ امید ہے ہم آپ لوگوں کو ارسال کریں گے اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، آپ اپنے پاس محفوظ کر دیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں، اب یہ آئیں تو ہم نے یہ ریکارڈ کرا دیں، اگر مزید آئیں گی تو پھر مزید ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔